وہ ان چیزوں کی اسے ضرورت نہیں، کسی چیز کی اسے ضرورت نہیں، وہ ان ساری چیزوں سے لم یلد ولم یولد، وہ اس پروسیس میں بھی نہیں آتا کہ کوئی اسے پیدا کرے یا اس میں سے کوئی پیدا ہو، نہیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں نے پچھلا معنی کیا کہ جو حیرت میں ڈال دے، جو ششدر کر دے، انسانی عقل حیرت میں کھڑی ہے، ششدر ہے، پریشان ہے۔ اس لیے وہ فرماتا ہے کہ تم جس ابتدا کو دیکھتے ہو، تمہاری ابتدا سے بھی میں پہلے ہوں، جو تمہارے سامنے انتہا ہے اس انتہا کے بھی بعد میں ہوں۔ هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن، آئے تمہارے اول سے بھی پہلے ایک اول ہے، اللہ اول، تمہارے اخیر انتہا اختتام کے بعد بھی ہیں، هو الآخر، تمہیں دکھتا ہے مرشدی یا نبی غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں جو تمہیں دکھتا ہے، جو تم پر ظاہر ہے اور جو تم سے چھپا ہے۔ ارے تمہارا ظاہر کیا، تمہارا باطن کیا؟ اگر کوئی ظاہر ہے اور کوئی باطن ہے، هو الظاہر والباطن، اس لیے وہ جامع الصفات ہے۔ اللہ کا ایک معنی جامع الصفات، اور ایسی صفات کہ وہ اپنی صفت میں بھی کسی کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب سنا نا لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، ذرا اس کی ایک صفت کی بس ایک جھلک دکھا کر گفتگو کو سمیٹتا ہوں کہ نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ۔ عرض کرنے لگے سیدنا موسیٰ علیہ السلام، باری تعالیٰ تجھے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ؟ اب انسان ہے نا، اگر سوئے نہ، نیند نہ لے تو چل نہیں سکتا، مسلسل کتنی دیر جاگے گا، کتنی دیر کام کرے گا؟ اور پھر اگر نیند نہ لے رہا ہو، تھکاوٹ کی وجہ سے اونگ آنے لگ جاتی ہے، جسم کمزور پڑنے لگتا ہے۔ اچھا یاد رکھیں، یہ جو نیند ہے یہ کوئی خوبی نہیں ہے، یہ خامی ہے، عیب ہے۔ یہ جو اونگ ہے یہ کوئی خوبی نہیں ہے، آپ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں مگر نیند آپ کو گھیر لیتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ابھی میں اس جسم کے ساتھ اور بھی کام کرنا چاہتا ہوں مگر اونگ آپ کو آ کر گھیر لیتی ہے، بار بار جمائیاں آنے لگ جاتی ہیں، آنکھیں بند ہونے لگ جاتی ہیں، انسان گرنے لگ جاتا ہے۔ تو پھر انسان ہے نا، پھر جب اس مقام پر کھڑے ہو کر دیکھتا ہے تو پھر ذہنوں میں سوال آتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی سوئے بھی نہیں، اسے اونگ بھی نہیں آئے، نیند بھی نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو سوال آ گیا، جواب ملا، اے موسیٰ ایک شیشی کو لے لیں اور اسے ذرا تھام کے رکھنا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے شیشی کو تھام کھڑے ہو گئے، پہاڑ پر کھڑے ہیں، ادھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا، ہوا نے ٹھنڈے ٹھنڈے جھونکے موسیٰ علیہ السلام پر برسائے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ٹھنڈے ٹھنڈے ہوا کے جھونکے اپنے لپیٹ، ہوا کے ٹھنڈے جھونکے لگے، جو ہوا کے ٹھنڈے جھونکے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قرب سے گزرے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کو محسوس کیا تو اونگ آنے لگی۔ جب اونگ آئی تو مٹھی جو تھی جس میں شیشی تھی اس پر گرفت ڈھیلی ہوئی، مٹھی کھلنے لگی، ذرا سی ایسے کھلی، نیچے سے شیشی نکل کر گری اور نیچے پہاڑ تھا، پتھر تھا، گر کے چکنا چور ہوئی، شیشی کے ٹوٹنے کی آواز آئی تو اونگ جاتی رہی، فوراً نیچے دیکھا تو شیشی ٹوٹ چکی تھی، حکم تھا کہ شیشی کو تھامے رکھو، شیشی ٹوٹ گئی
اب مولا نے فرمایا اے موسیٰ دیکھنا تو ایک شیشی کو نہیں تھام سکا, ذرا سی تو اونگ آئی تھی, ابھی تو نیند بھی نہیں آئی تھی, ابھی تو نیند بھی نہیں آئی تھی, ذرا سی اونگ آئی تو شیشی کو نہ سنبھال سکا. اور اگر مجھے نیند آیا کرتی ہوتی, اونگ آیا کرتی ہوتی, تو یہ سارا نظام درم برم نہ ہو جاتا. یہ جو نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. یہ جو کائنات چل رہی ہے, یہ جو کائنات, اس کا توازن, اس کی بیوٹی, اس کا بیلنس, اس کی سمیٹری, اس کا حسن, یہ سمندروں کے پانی کی اٹھان, یہ ہوائیں, یہ فضائیں, یہ کائنات, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات بھی ایسی ہیں کہ وہ ایک تو کسی کا محتاج نہیں, اور جو بھی ہیں وہ ساری کی ساری عیب سے, خامیوں سے پاک, اور اللہ کا نام بھی ان سب چیزوں سے پاک, اور میرا مولا بھی ہر ایک شے سے پاک. اس لیے اللہ جب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے اور جب جھکاتا ہے تو اس وقت یہی کہتا ہے میری پاکی بولو, میری پاکی بولو نا. پھر بندہ کیسے بولتا ہے؟ آپ دیکھیں رکوع میں کھڑا ہے, کیا جھکنے کا انداز ہے, کتنا خوبصورت, اور اللہ کے سامنے کیسے, کیا ضرورت ہے دنیا کے درباروں میں جا کر جھکنے کی, بادشاہوں کے پاس جھکنے کی, مزاروں کے آگے جا کر جھکنے کی, قبروں کے سامنے. اس لیے تو میرے محبوب علیہ السلام نے منع کر دیا. اور پھر جب بندہ سجدے میں ہوتا ہے تو آپ دیکھیں نا کیا مزہ ہوتا ہے, اور کیا کیف. اور ذرا رکوع میں دیکھیں نا, ہاتھ کہاں رکھے ہوئے ہیں گھٹنے میں, اور جھکنے کا ذرا انداز دیکھیں, اور بول تو دیکھیں کہ بندہ کیا بول رہا ہوتا ہے. سبحان ربی العظیم, سبحان ربی العظیم, سبحان ربی. اور جب سجدے میں ہوتا ہے ذرا انداز تو دیکھیں بندے, ہاتھ کہاں, گھٹنے کہاں, پاؤں کہاں, ناک کہاں, پیشانی کہاں, پورا سر, اور پورا بندہ, پورا انسان, پورے کا پورا انسان خدا کی بارگاہ میں جھک سجدہ. اور بول اس سجدے میں سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. بعد اہل علم نے لکھا ایک بڑا پیارا, انہوں نے کہا جب بندہ اللہ کہتا ہے, اللہ, اب اس میں اسم اعظم کی طرف اشارہ. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ کہے اور وہ اس طرح سے کہے کہ اس کا دل غیر سے خالی ہو جائے, اللہ کے غیر سے خالی ہو جائے, اور اس وقت زبان پر اللہ آئے اور دل میں وہ اللہ اترا ہوا ہو, تو اس وقت لفظ اللہ اسم اعظم بن جاتا ہے, اعظم بن جاتا ہے. اور بعض اہل علم نے لکھا کہ جب بندہ اللہم کہتا ہے, جب اللہم کہتا ہے تو اس وقت اللہم کہنے سے اللہ کے جتنے اسماء ہیں وہ سارے کے سارے سمٹ کر اللہم میں آ جاتے ہیں. اور کیا رہا ہوتا ہے اللہم. اس لیے درود ابراہیمی دیکھیں, میرے محبوب علیہ السلام نے جو سکھایا ہے, تو اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اب دیکھیں دعا کیسے نہ قبول ہو. میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ
جب بندہ دعا کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، تو وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہو جاتی ہے، زمین اور آسمان کے درمیان لٹکتی رہتی ہے جب تک کہ وہ بندہ درود شریف نہ پڑھے۔ ادھر درود شریف پڑھتا ہے، ادھر قبول ہے۔ اب وہ اللہم پڑھ رہا ہے، ادھر سے وہ درود ہے اور ادھر سے اللہم میں اللہ کے سارے اسما اسے اس میں اعظم بنائے ہوئے ہیں۔ پھر اس بندے کے معاملے حل کیسے نہ ہو، اس کی مشکلات سالو کیسے نہ ہو، کیا کمال لگتا ہے۔ اس لیے اس میں صرف، اور قرآن مجید وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے 99 ناموں کو محفوظ کرتا ہے، یاد کرتا ہے، تو وہ جنتی ہے۔